السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ وقال اللہ تعالی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پہ ایمان کے سلسلے میں ان رسولوں کا ان کے قصے یا ان کے واقعات کو لینے کے بجائے ہم نے ان کی مناجات اور ان کی دعاؤں کو بیان کرنا شروع کیا ہے، تاکہ تمام سننے والے اپنے اپنے ماحول میں ان انبیاء کی اس سیرت کو جو انہوں نے خدا سے وابستہ ہو کر لو لگا کر خدا سے مناجات کی، کیونکہ ان کے تذکرے کا مقصد بھی قرآن میں یہی ہے کہ تم لوگ اس قرآن کے حاملین ان دعاؤں کو تھام لیں اور اپنے رب سے ان دعاؤں کی اس نسبت میں وہ ضرور شامل ہوں اور اللہ سے اپنی مناجات کریں، اور اس کی نسبت آپ کو اس میں دعاؤں میں ضرور قوت اور طاقت مہیا کرے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے تذکرے میں اپنے رب کی بات کو اپنے تمام حکمران اور عوام اور اپنے باپ کے خلاف بھی جھنڈا توحید کا بلند کیا اور ان کا مقابلہ کیا اور ان سے مشکلات کو سہا، گھر سے بے گھر ہوئے اور آتش نمرود میں پہنچے، اور بڑا سا تذکرہ وہ اس میں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی نجات کی بجائے اپنی نسلوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے خدا سے دعا کی کہ اے رب مجھ کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، ومن ذریتی، اور یہ خاص چیز ہے کہ جو اپنی نسلوں کی رہنمائی اور ان کی تربیت کا یہ فریضہ انجام دیتا ہے، اور وہ بہت بڑے مشن پہ ہوتا ہے، اور جب یہ کر لیتا ہے تو پھر ایک خاص ترتیب ہے اس میں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ لگ کر انہوں نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو جو اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے انہوں نے کھڑا کرنا شروع کیا، تو اس کے لیے یہ ایک دعا کی کہ جو ان کی معاشرت اور امن کی خاص جگہ ہو، کیونکہ نسلوں کی تربیت ایسے پرامن ماحول میں اور خوشگوار معاشرت میں اور خوشحالی کے ذوق میں بہت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یہ ان کی مالی معاشرتی خوشحالی بھی ہو کہ امن ہو، اور معاشی خوشحالی بھی ہو کہ تو ان کو بے آب و گیا بستی میں بسنے والے شہر کو لوگوں کو جہاں دنیا کے پھل فروٹ ہوں وہ ان کو ان کی دسترس میں آ جائیں۔ اور پھر انہوں نے خدا تعالی کی اس آزمائش کو بے چون و چراں لیا اور کسی قسم کی بحث نہیں کی کہ خدا رب عز و جل نے خدا قربانی مانگی ہے، اے بیٹا اسماعیل تو دکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ان کی فرما برداری کا کمال یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کہہ رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، کیونکہ خدا نے یہی کہا ہے کہ خواب میں دکھایا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ ان کی کیا رائے تھی؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھ کو اپنے اللہ کے حکم میں صابرین میں سے آپ پائیں گے، تو جو حکم ہے وہ کر گزرو، اور اس کے لیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہاں سے ختم نبوت کا سفر شروع ہوتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ دعا کی کہ اس بستی امن والی اور ان کی معاشرتی خوشحالی اور ان کی معاشی زرخیزی اور پھل اور فروٹ اور روحانی پاکیزگی اور اس کی تربیت کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ اے خدا تو ان میں ایک نبی مبعوث کر جو ان پر تیری کلام کو پڑھ پڑھ کے سنائے، اس تعلیم میں کتاب کی تعلیم دے، ان کے نفوذ کو پاک کرے، تزکیہ کرے، اور پھر آگے بڑھانے اور کمال عروج پر پہنچانے کے لیے حکمت اور دانائی کی باتیں بھی کرے۔ تو یہ خاص چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے کہ کتنے صبر کے امتحان ہیں، ادھر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا اور بے چون و چرا یہ کر گزرنا کہ جبرائیل کو آ کر حضرت اسماعیل کو ان کی چھری سے نکالنا پڑا، اور ادھر آگ جل گئی، بہت بلند آگ، اور اس میں جبرائیل اور میکائیل اور فرشتے آ کے وہاں پوچھتے ہوں کوئی ضرورت ہو تو فرمائیں، تو وہ جس کی طرف سے میں یہ آزمائش میں ہوں وہ جانتا ہے۔ اور پھر اس نے کامل ایمان کے نتیجے میں خدا کو قانون دینا پڑا کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اور وہ جو اس حال میں خدا نے قانون ہی بدل دیا کہ وہ آگ جو اب تپش اور جلانے کا کام کرتی ہے، اس کو کہا کہ میرے خلیل کو جو میں نے اس کو اپنا خلیل بنانے کا اعلان کر دیا ہے، تو تم بھی اب اس کے لیے خلیل بن جاؤ اور ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ یک بستہ -40 -60 پہ چلے جاؤ اور وہ اس سے بھی زیادہ آگ بن جائے۔ اس لیے اس کو فرمایا کہ تو امن اور ٹھنڈک والی امن بن جا، اور ان کو جلا نہیں۔ اور وہ اس میں سے جب نکلے تو یہ خدائی عزم کی طرف عکاسی کرتا تھا کہ خدا کا بندہ ہے، اور اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات کا یہ تذکرہ کل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، کچھ اس میں سے بحثیں ابھی باقی ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔